السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ساتھیو، آج ہم آپ کو حضرت جی مولانا صاحب کا ایک بہت قیمتی بیان سنانے والے ہیں۔ تو آئیے ساتھیو، ہم مل کر جو ہے سنتے ہیں۔ ان ابتلاعات سے کہ اللہ کے اپنے آپ کو قبول کرواؤ، ان ابتلاعات سے اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو امتحان سے گزارتے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ جو بندہ ہمارے کام کی طرف آئے گا، آپ نے فرمایا کہ اس پر حالات اور پریشانیاں اور تنگی اور فقر و فاقہ اور بیماریاں اور ناگواریاں اس پانی سے بھی زیادہ تیزی کے ساتھ آئیں گی جو پانی پہاڑ کی چوٹی سے نیچے کی طرف تیزی سے آتا ہے۔ آپ دیکھو جو جھرنے چلتے ہیں پانی کے جھرنے، اوپر سے پانی نیچے کی طرف کتنی قوت سے آتا ہے، چٹانوں کو سرکا دیتا ہے۔ اس پانی کو کوئی روک نہیں سکتا، چٹانیں سرک جاتی ہیں اس پانی سے۔ پانی کی قوت، پانی پہاڑ کی چوٹی سے نیچے کی طرف آتا ہے۔ فرمایا کہ اس سے بھی زیادہ تیزی سے حالات اور ناگواریاں ان لوگوں پر آویں گی جو ہمارے اس کام میں لگیں گے، اس دعوت کے کام کے ساتھ۔ یہ فرمایا انفرادی زندگی میں وہ مجاہدہ نہیں ہے جو اجتماعی زندگی میں ہے۔ انبیاء علیہ السلام کی زندگی اجتماعی ہے، اللہ کے بندوں کو اللہ سے جوڑنا، کہ اس راستے میں ناگواریاں بہت آویں گی، اس راستے میں ناگواریاں بہت آویں گی، کہ اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے یہاں قبول کرواؤ، اس لیے کہ خیریں ان کو ملیں گی جو ناگواریوں کو برداشت کریں گے۔ یہ خیر وہ پائیں گے جو ناگواریوں کو برداشت کریں گے۔ اس لیے اس کام میں سب سے بنیادی چیز صبر ہے، بنیادی چیز صبر ہے۔ جی ہاں، سب سے بنیادی چیز کام میں صبر ہے۔ اور یہ کہ صبر کب تک؟ کہ صبر کی کوئی مدت نہیں ہے، صبر کی کوئی مدت صبر کی نہیں ہے، کہ ہمیں انہیں کب تک صبر کرنا ہے، انہیں کب تک صبر کرنا ہے۔ تو بیچارے بے عقل لوگ ہیں جو کہتے ہیں حکومت کو صبر کرو 2 سال تمہارے حالات ٹھیک ہو جائیں گے۔ یہ تو اندھے لوگ ہیں، انہیں کچھ پتہ نہیں ہے۔ یہ تو بیچارے ناواقف، اللہ کے ضابطوں سے ناواقف ہیں، جو سمجھتے ہیں کہ اتنا حکومت کو صبر کر لو تو تمہارے حالات ٹھیک ہو جائیں گے۔ نہیں، اس سے حالات کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو صبر کا عادی بنایا، اور اللہ نے نبیوں کو صبر کا عادی بنایا۔ اللہ نے نبیوں کی تربیت صبر پر کی ہے، اور انبیاء علیہ السلام نے اپنے اتباع کرنے والوں کی تربیت صبر پر کی ہے۔ انبیاء علیہ السلام سے بکریاں چروائی ہیں تاکہ ان میں صبر اور برداشت کی قوت پیدا ہو۔ آپ دیکھیں، اونٹ نہیں چروائے، گھوڑے نہیں چروائے، کہ نہیں، صبر تو بکری پر کیا جاتا ہے۔ چرواہا کھڑا رہتا ہے انتظار میں، جب تک بکری چر رہی ہے یا کسی درخت سے کھا رہی ہے، انتظار میں کھڑا رہے گا۔ جی ہاں، اور مار بھی نہیں سکتا، کہ اگر نہ چلے تو مارے اس کو، کہ یہ مارنے کے قابل بھی نہیں ہے، اس کو مارا جائے، اور اس پر بوجھ رکھا جائے، اس پر سواری کی جائے، اس قابل بھی نہیں ہے۔ تاکہ انبیاء علیہ السلام کو اپنی رعایا کو لے کر، اپنی قوم کو لے کر چلنے میں ان کے اندر محبت اور شفقت اور نرمی، اور ان پر بوجھ ڈالنے کا مزاج نہ ہو، اور ان کا بوجھ اٹھاویں۔ آپ دیکھو گے چرواہے کو، جو بچہ چل نہیں پاتا اسے گود میں اٹھا لیتا ہے، اٹھا کے چل رہا ساتھ۔ سب سے زیادہ مشقت کا کام بکریاں چرانا، سب سے زیادہ انتظار اور صبر کا کام ہے، انتظار اور صبر کا کام یہ ہے کہ بکریاں چروا کر نبیوں کو صبر کا عادی بنایا گیا، کیونکہ اس کام میں ترقی وہ صبر کے ساتھ ہے۔ جہاں صبر ختم ہو جائے گا وہاں اس کام کے کرنے والوں کا سفر ختم ہو جائے گا۔ میری بات یاد رکھیو، کہ نہیں ہم سے تو صبر نہیں ہوتا، یہ گھر بیٹھ جائیں گے۔ جن سے صبر نہیں ہوگا کہ ان کے اس راستے کا سفر ختم ہو جائے گا، کہ صبر اس راستے میں پیٹرول کی طرح ہے، جہاں تک پیٹرول ہوگا وہاں تک گاڑی چلے گی، جہاں تیل ختم ہو جائے گا وہاں سفر ختم ہو جائے گا۔
صبر، یہ صبر اس راستے میں اتنا ایسا لازم ہے جیسے گاڑی کے لیے تیل لازم ہے کہ جہاں تیل ختم ہو جائے گا وہاں گاڑی رک جائے گی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو صبر کا عادی بنایا، اپنے صحابہ کو صبر کا عادی بنایا۔ ایک صحابی ہیں ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ، مسیح میں لیٹے ہوئے تھے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو حرکت دے کر اٹھایا، پوچھا مسیح میں کیوں سو رہے ہو؟ عرض کیا میرے تو کوئی گھر ہے نہیں۔ آپ نے فرمایا کہ اے ابو ذر یہ بتاؤ جب تمہیں مدینے سے نکالا جائے گا تم کیا کرو گے؟ کہ میں ملک شام جا کر رہوں گا۔ فرمایا ملک شام والے نکالیں گے پھر کیا کرو گے؟ کہ واپس مدینے آ جاؤں گا۔ فرمایا مدینے والے دوبارہ نکالیں گے پھر کیا کرو گے؟ کہ جی پھر میں ان کا مقابلہ کروں گا۔ فرمایا نہیں، برداشت کرتے رہنا، ان کے ساتھ چلتے رہنا یہاں تک کہ تم آ کر مجھ سے قیامت میں مل لینا۔ کوئی صبر کی مدت نہیں بتائی، یہ کہ موت تک یہ کام ناگواریوں کے برداشت کرنے کا ہے۔ اس لیے میرے دوستوں عزیزوں، استقامت ہوتی ہے صبر سے، استقامت ہوتی ہے صبر سے، کہ استقامت ہوتی ہے صبر سے، جتنا صبر ہوگا اتنی استقامت ہوگی۔ اور اگر صبر نہیں ہے تو ان کام پر استقامت بھی نہیں ہوگی، یہ کام چھوڑ کے بیٹھ جائیں گے کہ ہم سے صبر نہیں ہوتا۔ کہ یہ کام تو سب سے زیادہ اپنے آپ کو ناگواریوں سے گزارنے کا ہے، جو ناگواریوں سے گزریں گے وہ خیر تک پہنچیں گے۔ اس لیے فرمایا کہ استقامت کے لیے سب سے بنیادی چیز صبر ہے، کہ تم ساتھیوں کی کڑوی کسیلی برداشت کرو اور ساتھیوں کی طرف سے آنے والی ناگواریوں کو اللہ کی طرف سے آنے والی ناگواریاں سمجھو، یہ اللہ کی طرف سے آئی ہے میری اصلاح کے لیے، یا میری تربیت کے لیے، یا میرے امتحان کے لیے۔ ایک صحابی نے عرض کیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ میں جنت میں آپ کا ساتھ چاہتا ہوں۔ جنت میں؟ جی ہاں، جنت میں آپ کا ساتھ چاہتا ہوں۔ آپ نے فرمایا تو پھر تو فقر و فاقے کے لیے اور تنگیوں کے لیے اور پریشانیوں کے لیے اور ناگواریوں کے لیے اور اذیتوں کے لیے کمر کس لو، کیا کر لو؟ اپنی کمر کس لو۔ ہمارا ساتھ ہونا اتنا آسان نہیں ہے کہ تم چلو خواہش پر اور ہمارا ساتھ چاہو، یہ نہیں ہوگا۔ جی ہاں، تم چلو خواہش پر اور ہمارا ساتھ چاہو، یہ نہیں ہوگا۔ سنو غور سے، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے عبداللہ بن عمر نے کھانا تیار کیا اور ان کو کھانے پہ روکا کہ آپ کھانا میرے ساتھ کھا لیں۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ کھانا کھانے کے لیے بیٹھے، ایک لقمہ لیا کھانے میں سے اور ایک لقمہ لے کر روک دیا، ہاتھ روک لیا اور فرمایا کہ میں اپنے دو ساتھیوں سے ملنا چاہتا ہوں، میرے دو ساتھی دنیا سے چلے گئے ہیں، ایک محمد صلی اللہ علیہ وسلم، دوسرا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ، یہ دو دنیا سے گئے ہیں اور میں ان کے پاس پہنچنا چاہتا ہوں۔ ان تک پہنچنے کے لیے اگر میرا راستہ بدل گیا تو میں ان تک پہنچ نہیں سکوں گا۔ بیٹے نے کہا بجی کیا بات ہے؟ فرمایا دیکھو ان کا معمول یہ تھا کہ اگر دسترخوان پر دو کھانے آ گئے تو ایک کھانا صدقہ کر دیا، ایک استعمال کر لیا، مگر تم نے دو کھانے جمع کیے ہوئے ہیں، میں کھانا نہیں کھاؤں گا، ایک لقمہ لے کر چھوڑ دیا۔ دو کھانے کا ایک ہی تو کھانا ہے، سالن ایک ہی تو سالن ہے۔ فرمایا تم نے سالن کے اندر گوشت اور گھی دونوں جمع کیے ہوئے ہیں۔ سنو ذرا غور سے، کیا گوشت اور گھی مستقل کھانا ہے، مستقل لگان ہے، اور گوشت مستقل لگان ہے۔ لگان کہتے ہیں نا؟ ہاں جی ہاں، لگان، گوشت مستقل لگان ہے اور گھی مستقل لگان ہے۔ روٹی گوشت سے بھی کھائی جا سکتی ہے اور گھی سے بھی کھائی جا سکتی ہے۔
تم نے 2 سال جمع کیے ہوئے ہیں، میں نہیں کھاؤں گا۔ بیٹے نے کہا امینین، ایک ہی درہم میں گوشت اور گھی دونوں چیزیں آئی ہیں، میں نے زائد پیسے خرچ نہیں کیے گھی کے لیے۔ فرمایا کہ مسئلہ پیسے کا نہیں ہے، مسئلہ 2 کھانے جمع کرنے کا ہے، کیونکہ میں نے سنت میں یہ دیکھا ہے۔ اس سے ذرا اندازہ کریں ہم اپنے معیار زندگی کا اور اپنی خواہشات کا، کہ یہ کہ تمہارے نے ہاتھ روک لیا اور کھانا چھوڑ دیا۔ عبداللہ بن عمر نے کہا آج تو کھا لیجیے، آئندہ ایسے نہیں ہوگا۔ فرمایا جب آئندہ ایسا نہیں ہوگا جب کھا لیں گے۔ چھوڑ دیا کھانا۔ میں نے مثال دی ہے کہ ہم وہاں پہنچنا چاہتے ہیں جہاں ہمارے 2 ساتھی گئے ہیں، یہ فرمایا۔ تو میں نے عرض کیا کہ سب سے بنیادی چیز وہ صبر ہے، کہ اپنے آپ کو عادی کرو سنتوں کا، اس لیے کہ اس کام کے لیے منتخب ہونے میں سب سے بنیادی چیز اتباع سنت ہے۔ سمجھتے تھے داعی کی زندگی امت کے نمونہ ہے، تمہاری شادیوں کو، تمہاری زندگی کو لوگ دیکھیں گے، تمہاری عبادات بھی دیکھیں گے، تمہارا معاشرہ بھی دیکھیں گے، تمہارے معاملات بھی دیکھیں گے۔ ہاں یہ نہیں کہ تم اسے چلے میں دیکھیں گے، کہ نہیں، یہ تمہیں دکان پر بھی دیکھیں گے کہ یہ تجارت کیسے کرتے ہیں، دعوت کا کام کرنے والے تجارت کیسے، کیونکہ مدینہ منورہ کو ایسا بنایا گیا تھا کہ باہر سے آنے والا اکرام اور معاملات اور احسان اور مدینہ کا معاشرہ اور مدینہ کے معاملات، ان تمام چیزوں کو عملی طور پر دیکھتا تھا، پھر اسلام قبول کرتا تھا کہ ہاں یہ مذہب قبول کرنے قابل ہے، کہ ہاں یہ مذہب قبول کرنے قابل ہے، کیونکہ مسلمان ایسے ہوتے ہیں۔ تو میں نے عرض کیا کہ سب سے بنیادی چیز یہ ہے کہ اپنے آپ کو ناگواریوں کے لیے تیار رکھو، کہ اس کام سے جو ناگواریوں سے گزرے گا اللہ رب العزت اس کو اپنے اس کام کے لیے منتخب کریں گے، کہ اللہ اس کو اس کام کے لیے منتخب کریں گے۔ اس لیے سب سے بنیادی چیز وہ اپنے اندر صبر اور اپنے اندر ہمت پیدا کرنا ہے کہ میں ہر ناگواری سے گزروں۔ لوگ کہتے ہیں کہ یہ حالات ان کی طرف سے ہیں، نہیں، حالات تو اللہ کی طرف سے آتے ہیں۔ جو اپنے حالات کو بندوں سے جوڑ دیتے ہیں وہ بندوں سے لڑتے ہیں، حالانکہ اللہ حالات لاتے ہیں نوازنے کے لیے، اللہ حالات لاتے ہیں نوازنے کے لیے، ترقی و تربیت کے لیے۔ اس لیے میرے دوستوں بزرگوں، اللہ تعالیٰ کو کچھ صفات مطلوب ہیں کام کرنے والوں سے۔ میں شروع میں عرض کر دیا تھا میں نے کہ انتخاب اللہ کرتے ہیں، اور اللہ رب العزت انتخاب کرتے ہیں صفات پر۔ اس لیے اس کام میں قبولیت کا تعلق قابلیت سے نہیں ہے بلکہ صفات و قبولیت سے ہے۔ ہاں یہ نہیں کہ آدمی قابلیت سے قبول ہو جائے گا، کہ نہیں، صفات و قبولیت سے اللہ کے یہاں قبول ہوگا۔ کہ اپنے اندر صفات و قبولیت پیدا کرو، اپنے اندر صفات و قبولیت پیدا کرو۔ اس لیے فرمایا کہ اس کام میں ترقی اور آگے بڑھنے کے لیے ایک دوسرے کا تعاون کرو، کیونکہ خیر کے کام آپس کے تعاون سے ہوتے ہیں، خیر کے کام آپس کے تعاون سے۔ اس لیے فرمایا، حکم دیا کہ خیر کے کام میں ایک دوسرے کا تعاون کرو، تعاونوا علی البر والتقوی، کہ نیکی کے اور خیر کے کاموں میں ایک دوسرے کا تعاون کرو، ایک دوسرے کا تعاون کرو۔ لیکن ایک بیماری ہے، اور وہ بیماری ایسی ہے جو آدمی کو خیر کے کام میں آگے نہیں بڑھنے دیتی، وہ ہے حسد۔ جی ہاں، وہ کیا ہے؟ حسد۔ جی ہاں، سب سے پہلا حسد آسمان پر ہوا ہے۔
ابلیس کا سجدہ کرنے سے انکار کرنا اس حسد میں تھا کہ ہمارے پرانوں کے ہوتے ہوئے، ہمارے ہمیشہ سے یہاں ہوتے ہوئے، ہمارا یہ مقام ہوتے ہوئے انہیں کیوں پیدا کیا گیا اور ہمیں انہیں سجدہ کرنے کا حکم کیوں دیا گیا؟ سنو، پہلا حسد آسمان پر ہوا ہے، پہلا حسد آسمان پر ہوا ہے۔ سب سے پہلی اللہ کی نافرمانی جو ہوئی ہے وہ حسد کی وجہ سے ہوئی ہے۔ سب سے پہلی نافرمانی اللہ کی وہ حسد کی وجہ سے ہے کہ کیوں ان کو یہ درجہ کیوں دیا گیا؟ میں نے خوب غور کیا کہ آدمی کام سے کیوں پیچھے ہٹ جاتا ہے کہ حسد کی وجہ سے، کی وجہ سے، حسد کی وجہ سے، بالکل کیا ہم ان کے ساتھ کام نہیں کریں گے، حسد پیچھے لے جاتا ہے۔ حسد نے ابلیس کو اکیلا کیا ہے، ابلیس کو نکالا حسد نے ہے۔ اصل بنیادی چیز یہ تھی کہ کیوں ان کو یہ مقام دیا گیا؟ کہ یہ تو اللہ تعالیٰ کو اختیار ہے کہ وہ اپنے بندوں میں سے کس کو کیا مقام دے۔ یہ فرمایا کہ ایک دوسرے حسد مت کرو، بلکہ جب تم کسی کو کام میں آگے بڑھتا ہوا دیکھو تو اپنے آپ کو اس کے ساتھ کر دو، اس کا معاون بنا دو، اپنے آپ کو اس کا معاون بناؤ کہ چلو ہم اس کا ساتھ دیں، ہم اس کا تعاون کریں، ہم اس کی مدد کریں، اللہ ہم سے بھی کام لے لیں۔ اور ہمیں یہ ملتا ہے صحابہ کرام کے مزاج میں، ان کی طبیعت میں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یمنی تلوار نکالی، فرمایا بہت عمدہ تلوار تھی یمن کی بنی ہوئی، فرمایا تلوار کون لے گا؟ تو حضرت عمر کھڑے ہوئے، پرانے بھی ہیں، آپ کے رشتے دار بھی ہیں، استعداد بھی ہے، لیکن آپ نے تلوار ان کو نہیں دی۔ پھر فرمایا دوبارہ یہ تلوار کون لے گا؟ تو زبیر کھڑے ہوئے، پھوپھی کے لڑکے بھی ہیں، پرانے بھی ہیں، استعداد بھی ہے، ان کو بھی نہیں دی۔ فرمایا نہیں، بیٹھ جاؤ۔ پھر فرمایا اس تلوار کو کون لے گا جو اس کا حق ادا کرے؟ تو حق ادا کرنے کی بات آ گئی کہ اس کا حق ادا کرے، تو یہ دونوں ڈر کے پیچھے ہٹ گئے۔ سنو، جی ہاں، مخلصین ڈرتے ہیں اور ریاکار اڑتے ہیں، جی ہاں، کہ لو ہمیں دو، ہم حقدار ہیں، ہمیں دو، ہم حقدار ہیں، ہمیں ہمارا حق نہیں ملا، ہمیں ہمارا حق نہیں ملا، جی ہاں۔ اور مخلصین ڈرتے ہیں، یہ دونوں ڈر کے پیچھے ہٹ گئے، ڈر کر دونوں پیچھے ہٹ گئے کہ نہ بھائی حق ادا کرنا ہمارے بس کی بات نہیں ہے۔ سنو غور سے، عجیب قصہ ہے، اللہ مجھے معاف فرمائے، یوں سوچتے ہیں کام میں کہ ہمیں آگے بڑھائیں گے، ہمیں آگے رکھیں گے تو ہم کام کریں گے، ورنہ نہیں۔ سنو، یہ کام تو اللہ کا حکم ہے، ہم تو کام کو اللہ کا حکم سے کر رہے ہیں، کوئی پوچھے نہ پوچھے، کوئی آگے رکھے نہ رکھے، ہاں کوئی یہ کہ مجھے آگے بڑھا دو، مجھے آگے بڑھاؤ، کہ آگے بڑھنے کو کا مطالبہ کرنا تو یوں کہ یہ جنازے کی آواز ہوتی ہے۔ دیکھو روایت میں کس کی آواز ہوتی ہے؟ جی ہاں، روایت میں کہ وہ جنازہ کہتا ہے اٹھانے والوں سے مجھے آگے بڑھاؤ، مجھے آگے بڑھاؤ، جی ہاں، میں کیوں خود کی نہیں بڑھتے آگے؟ کہ وہ تو جنازہ ہے، وہ تو نہیں چل سکتا، وہ تو کندھوں پر جنازہ جاتا ہے، وہ کہتا ہے مجھے آگے بڑھاؤ۔ ہاں، کہ یہ تو ایسا میدان ہے محنت کا کہ ہر آدمی اپنی کوشش اور محنت اور اخلاص اور استقامت اور قربانیوں سے خود آگے بڑھے، ہر ایک کے لیے میدان ہے چلنے کا۔ اور فرماتے تھے کہ اس کام میں چلنے والے ایسے ہیں جیسے فضا میں اڑنے والے پرندے، کہ ہر پرندہ اپنے پر سے اوپر اڑتا ہے، ایک پر ہجرت کا، ایک پر نصرت کا۔ جی ہاں، آپ دیکھ لو، یہ پرندے آسمان میں اڑتے ہیں نا، کسی کو سہارا نہیں دیتا، سارے پرندے اپنے پر سے اڑتے ہیں۔ فضا میں پرندے ایک جو کو سہارا نہیں دے سکتا۔ جی ہاں، کہ ہر ایک کے اڑنے کا میدان خود اپنے بازوؤں پر ہے، کوئی کسی کو اڑاوے، کوئی کسی کو سہارا دے فضا میں، یہ نہیں۔ یہ
انہوں کو آگے بڑھا دیا، ان کو پیچھے ہٹا دیا، کہ نہ، کسی کو آگے بڑھانا کسی کو پیچھے ہٹانا یہ کام انسانوں کا ہے ہی نہیں، یہ کام انسانوں کا ہے ہی نہیں۔ جی ہاں، اللہ کا نظام ہے، اللہ تعالیٰ جس سے چاہیں جو چاہیں کام لیں۔